السلام علیکم. ریسرچ میتھڈس کا آج ہم 35 لیکچر شروع کر رہے ہیں. اس لیکچر کا ٹاپک ہمارے پچھلے لیکچر کے ساتھ ہی کنیکٹڈ ہے. پچھلے لیکچرز میں وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دی ایکسپیریمنٹل ریسرچ. اسی ٹاپک کی کنٹینویشن آج ہوگی. اس ٹاپک میں وی لکڈ ایٹ ہاؤ ٹو سیٹ اپ دی ایکسپیریمنٹ اینڈ وی ور فوکسنگ مور آن لیبارٹری کائنڈ آف experiments. So that was a situation where we assume کہ لیبارٹری سچویشن ایک ایسی سچویشن ہے جس میں کہ ریسرچر جو ہے وہ سب فیکٹرز کے اوپر کنٹرول کر سکتا ہے. تمام جو ویریبلز ہیں اس کے اوپر اس کا کنٹرول ہوگا. ان ویریبل میں سے ایک اس کا انڈیپینڈنٹ ویریبل جس کو وہ ٹریٹمنٹ کہہ رہا ہے, جس کو وہ مینیپولیٹ کرتا ہے, تو اس پہ بھی اس کا کنٹرول ہے. دی اونلی فیکٹر آن وچ ہی ڈزنٹ ہیو ٹو ہیو اے کنٹرول از دی ڈیپینڈنٹ ویریبل. تو کوشش یہ ہے کہ اس لیبارٹری سچویشن میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے جس کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ڈیپینڈنٹ ویریبل پہ کیسے ایفیکٹ ہو رہا ہے اور اس کا کتنا ایفیکٹ ہے. دیٹ از ہاؤ وی ٹرائی ٹو ڈٹرمن. دوسرے لفظوں میں we try to look into the cause and effect relationship. So how much cause we produce and then how much effect will have on the dependent variable. تو یہ ایک ہم کوشش کرتے ہیں کہ آئیڈیل قسم کی سچویشن ہے جس میں ہم ہر چیز کو کنٹرول کر رہے ہیں. ہمارے سب کنفاؤنڈنگ ویریبلس پہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل کیسے اس پہ چینج ہوتا ہے. اب اس کے باوجود کہ ہم یہ ساری کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب فیکٹرز کو کنٹرول کریں اور کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ دیکھیں, اس کے باوجود کئی اس میں لمیٹیشنز آ جاتی ہیں. ان لمیٹیشنز کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک اہم سوال جو سامنے آتا ہے, جو کہ ہم ہر اسٹڈی میں دیکھتے ہیں کہ جو اسٹڈی ہم نے کی ہے وہ اس کی ریالٹی کیا ہے, وہ اس جو رزلٹ ہمارے پاس آئے ہیں ان رزلٹس میں ہمارا کتنا کانفیڈنس ہو سکتا ہے, وہ رزلٹس جو ہیں وہ کتنے ریلائبل ہیں, وہ رزلٹس جو ہیں کتنے سینسٹیو ہیں. یہ ہم نے پہلے ان ٹاپکس پہ بات کی. ان کو ہم ٹیکنیکلی اف یو ریممبر تو لفظ ہم یوز کرتے ہیں validity and reliability of the results. تو یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمارے جو cause and effect relationship ہماری لیبارٹری سچویشن میں ہمیں نظر آئے تو what is the validity of that finding, جو ریسرچ فائنڈنگز ہیں اس کے اوپر ہم کتنا کانفیڈنس کر سکتے ہیں, کتنا اس پہ ہمارا اعتماد ہو سکتا ہے. تو یہ جو کانفیڈنس ہے ہم دو اینگل سے دیکھتے ہیں, دو طریقوں سے دیکھتے ہیں. ایک وہ کانفیڈنس ہے, ایک وہ ویلیڈیٹی ہے جو کہ ہم لیبارٹری سچویشن میں دیکھ رہے ہیں, یعنی کہ ہاؤ مچ کانفیڈنس ڈو وی ہیو ان آور فائنڈنگس. دوسرے لفظوں میں اگر یہی فائنڈنگ ہم اسی لیبارٹری سچویشن میں ریپیٹ کریں تو کیا ہمیں وہی رزلٹ ملیں گے, اور اگر وہی رزلٹس ملتے ہیں اور وہ کاز اینڈ ایفیکٹ جو ہے ریلیشن شپ جو ہم نے اسٹیبلش کیا وہ سیکنڈ ٹائم بھی ملتا ہے, تھرڈ ٹائم بھی ملتا ہے, تو ہم کہیں گے کہ نہ صرف کہ ہم ان رزلٹس پر اعتبار کر رہے ہیں, ان کے اوپر ہمارا اعتماد ہے, ان کے اوپر ہمارا کانفیڈنس ہے, بلکہ یہ رزلٹ ہم یہ بھی کہیں گے کہ دیز آر ڈپینڈیبل ریزلٹس, کیونکہ ایوری ٹائم اف وی آر گیٹنگ دا سیم ریزلٹس دین وی آر سیئنگ دیٹ دیر از اے ریلائبلٹی ان دس پرٹیکولر اسٹڈی. تو یہ لیبارٹری سچویشن میں چونکہ ہر چیز کنٹرول ہے, وہی انوائرنمنٹ ہیں, اسی کو ہی ہم ریپیٹ کر رہے ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر انٹرنل ویلیڈیٹی نظر آتی ہے کہ انٹرنلی اس سچویشن میں ہماری جو فائنڈنگ ہے وی ہیو کانفیڈنس ان اٹ, اس میں ہمیں وہی چیز نظر آئے گی. اس کے ساتھ ہی اگلی بات جو نظر آتی ہے
کہ جب ہم ریسرچ کر رہے ہیں لیبارٹری سچویشن میں تو ہم نے ریسرچ کی، لیکن اصل میں تو آئیڈیا ہے کہ یہ جو ریسرچ کی فائنڈنگس ہیں ان کو ہم نے یوز کہاں کرنا ہے. دو قسم کے یوزز ہیں، اگر آپ کو یاد ہوگا تو ڈائمینشنز آف ریسرچ میں دو قسم کے یوزز کی ہم نے بات کی تھی. ایک بیسک ریسرچ کی بات ہے اور دوسرا تھا اپلائیڈ ریسرچ کی بات ہے. سو بیسک ریسرچ میں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈز اٹ کنٹریبیوٹ ٹو دی نالج آف دی ڈسپلن، کوئی تھیوری سے ہم جو ڈیولپ کر رہے ہیں کیا وہ ہو رہی ہے. دوسری بات آ رہی ہے کہ اگر ہم اس کو عام حالات میں فیلڈ سچویشن میں اس کو اپلائی کریں تو کیا وہاں بھی ہمیں یہی رزلٹس نکلیں گے، یعنی کہ ہم اس کی اپلائیڈ آسپیکٹ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. کنٹرول سچویشن میں تو ٹھیک ہے، بٹ لیٹ اس گو آؤٹ in the field and let us see کہ can we apply these very findings, this cause and effect relationship, can we find it outside in the natural kind of environment. So اس کو ہم کہیں گے کہ this is external validity. دو قسم کی ویلیڈیٹی کی بات ہوئی، ایک انٹرنل ویلیڈیٹی، دوسری ایکسٹرنل ویلیڈیٹی. اب ایکسٹرنل ویلیڈیٹی کو اگر میں تھوڑا سا اور واضح کروں تو ایکسٹرنل ویلیڈیٹی سے مراد یہ ہے کہ جو ہم نے لیبارٹری سیٹنگ میں ریسرچ کی، ہم نے کازل ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی، کین وی جنرلائز اٹ آؤٹ سائڈ دا لیبارٹری. سو واٹ از دی ابلٹی آف دس ریسرچ فائنڈنگ دیٹ وی کین جنرلائز اٹ ٹو دی ادر سچویشنس یا آؤٹ سائڈ دی لیبارٹری سچویشن یا نیچرل انوائرمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. کیا یہی فائنڈنگز، کیا یہی کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ ہمیں باہر بھی ملے گا؟ کیا ہم لیبارٹری سچویشن کو میں اگر اور انداز میں دیکھوں تو کوشش ریسرچر کی یہ ہوتی ہے کہ لیبارٹری سچویشن شوڈ بی ویری کلوزر ٹو دی نیچرل کائنڈ آف انوائرمنٹ، یا جس انوائرمنٹ میں ہم نے اس کو اپلائی کرنا ہے we would like to make our laboratory environment very close to that. It's more like simulation of the natural kind of situation. A natural situation could be people working in an industrial organization, they might be working in a business organization. This could be a classroom situation, this could be a playground situation. So this is how we try to see that to what extent our findings which have come out of the laboratory setting can be generalized to similar kind of situations outside the laboratory. Those situations could be presently available, those could also be, let's say, in the times to come, those could be in a different kind of country, different situation. So we are looking at the internal validity as well as the external validity. Internal تو ہم نے اسٹیبلش کر لی، ایکسٹرنل کی جو بات ہے اس میں ہم تھوڑا سا سسپیشس ہیں. سسپیشس ہم اس لیے ہیں یا اپریہینسو ہم اس لیے ہیں کہ لیبارٹری میں تو ہماری ہر چیز جو ہے انڈر کنٹرول ہے. باہر جب جاتے ہیں تو دیر آر سو مینی فیکٹرز وچ مے ناٹ بی انڈر دی کنٹرول آف دی ریسرچر. تو وہاں پر ہمارے پاس بہت سارے کنفاؤنڈنگ فیکٹرز ہوں گے، اور وہ جو کنفاؤنڈنگ فیکٹرز ہوں گے دوز کوڈ افیکٹ دی فائنڈنگ وچ ہیز کم آؤٹ آف دی لیبارٹری سچویشن. تو اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیچرل سچویشن میں جہاں پر کنٹرول انوائرمنٹ نہیں ہے، جہاں پر بہت سارے فیکٹرز ہمارے کاز اینڈ ایفیکٹ کو کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ کو افیکٹ کر سکتے ہیں، جن کے اوپر ہمارا کنٹرول عام حالات میں نہیں ہے، تو کیا ہماری یہ فائنڈنگ وہاں بھی اتنی ہی ڈپینڈیبل ہوگی، اتنی ہی کانفیڈنس کے ساتھ ہم کہہ سکیں گے کہ یہ وہاں اپلیکیبل ہے؟ آئی تھنک in an experimental kind of situation we find that there is a high internal validity,
we have high confidence in the findings within the library. اس کو آپ 2 دفعہ دیکھ لیں, 3 دفعہ دیکھ لیں. You can look at the change which is coming in the dependent variable because of the change in the independent variable, because ہم نے باقی سب چیزوں کو کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن ایکسٹرنل ویلیڈیٹی جو ہے that is limited in the let's say experimental kind of research. Although we can talk about field experiment as well, کیونکہ فیلڈ ایکسپیریمنٹ کی جو فائنڈنگز ہیں those might be more generalizable in similar kind of situations. Therefore, we might say there is less external validity in experimental research. There is more internal validity in the, let's say, within the laboratory setting. So this is how we look at that. اس کے ساتھ ہی ہم جو بات کرتے ہیں کہ یہ کیسے بات ہو رہی ہے, ہم اس کو واٹ could be the factors جو کہ افیکٹ کر سکتے ہیں. میں نے بڑا کلیم کیا کہ ریسرچ جو ہے ہماری ایکسپیریمنٹل ریسرچ جو ہے اس کی فائنڈنگز آر ہائیلی ڈپینڈیبل, ہمارا بہت زیادہ کانفیڈنس ہے. اس کے باوجود there are limitations for experimental research in the laboratory. جتنا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر چیز کو آئیڈیلی سیٹ اپ کریں, اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ there are number of factors جو کہ ہماری لیبارٹری سیٹنگ کو بھی افیکٹ کر سکتے ہیں. تو let us look at کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں which could influence our لیبارٹری فائنڈنگز ایز ویل. ان میں ہم نے بات کی, جب میں ایکسپیریمنٹس کی بات کر رہا تھا اس میں ایک سینسٹائزیشن کی بات کی تھی. اب سینسٹائزیشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ کین ہیو اٹس اون ایفیکٹ ان ایڈیشن ٹو دی ٹریٹمنٹ وچ وی آر گیونگ, ان ایڈیشن ٹو دی انڈیپینڈنٹ ویریبل جو کہ ہمارے ڈپینڈنٹ ویریبل پہ اثر انداز ہو سکتی ہے. So there are number of factors which can influence the let's say internal validity, یا جس کو ہم کہہ رہے ہیں لیبارٹری فائنڈنگس میں. ان میں ایک بہت جو اہم فیکٹر ہے جو کہ افیکٹ کرتا ہے وہ ہسٹری افیکٹ ہے. اب ہسٹری ایفیکٹ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ کوئی ایک ایونٹ جو کہ سڈنلی اپیئر ہوتا ہے that may have some effect on our setting, on our experiment. اب وہ ایونٹ تو ہے لیٹس سے باہر ہوا ہے, لیکن جو ہم نے کوشش کی کہ ہماری جو ریسرچ ہے وہ شوڈ بی کلوزر ٹو ایکچوئل سچویشنس, تو اس میں ایفیکٹ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایکس اینڈ وائی ریلیشن شپ کو ہم اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, اینڈ سڈنلی سم تھنگ ہیپنس آؤٹ سائڈ. آؤٹ سائڈ میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, کوئی نیچرل کلیمٹی آ سکتی ہے, کوئی وائرس آ سکتی ہے, کوئی لیٹس سے حکومت ہے, حکومت کا کوئی قانون میں فوری طور پر تبدیلی آ سکتی ہے, کسی اور ریسرچ کی وجہ سے ہماری ریسرچ پہ افیکٹ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر میں ایسے ہی کہوں کہ ہمارے ملک میں آج کل ہم بہت سارے پیک ملک ہم استعمال کر رہے ہیں, اور آبویسلی یہ پیک جو ملک ہیں ان میں بہت ساری چیزیں ڈالتے ہیں, کیمیکلز ڈالتے ہیں. کیوں ڈالتے ہیں؟ مے بی ٹو پرولونگ دی لائف آف دیٹ ملک. اس میں ہم بہت سالوں سے اس کو یوز کر رہے ہیں, مے بی ہم نے کبھی خیال نہیں کیا. اینڈ سڈنلی دی ادر ڈے آئی واز لوکنگ ایٹ ون آف دی پبلیکیشنس, کنزیومر فورم کی بات تھی, and somebody tried to make an chemical analysis of all the milk جو پیکیج میں آتا ہے. تو اس میں اس نے بتانے کی کوشش کی کہ اس میں ایک ایسا کیمیکل یوز کر رہے ہیں which اس کے the way it was presented probably was scary. اس نے کہا کہ اس میں فارمالین ایک کیمیکل ہم ڈال رہے ہیں, اور اس کی فائنڈنگ یہ تھی کہ سوائے ایک برانڈ کے باقی سب برانڈس میں that chemical is there. اب وہ کیمیکل کو اس نے مزید جب وضاحت کی تو probably
دیٹ واز ناٹ ویری گڈ. تو اس میں اب یہ ایک چیز آئی جو اگر ہم لیبارٹری ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں لیٹس سے پیکڈ ملک کا آن دا ڈائٹ آف دا پیپل اینڈ سڈنلی یہ چیز آ جاتی ہے, دا پیپل مائٹ اسٹاپ یوزنگ اٹ. اب مارکیٹنگ کی اگر بات کر رہے ہیں کہ مارکیٹنگ ہو رہی ہے لیٹس سے پرٹیکولر برانڈ کی ہو رہی ہے, بلکہ سارے برانڈس کی ہم دیکھتے ہیں ہو رہی ہے, تو اس میں ایک یہ نئی چیز آ جاتی ہے فائنڈنگ بائی دا کنزیومرز فورم. تو وہ جو ہماری مارکیٹنگ ہے اس میں یہ ایونٹ جو ہے سرٹنلی ول میک اے ڈفرنس. اس کو ہم کہیں گے کہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ آیا اینڈ دیٹ ایونٹ کوڈ میک اے ڈفرنس. ایک اور ایسے ہی مثال ہے, ایک کوئی فوڈ ہے لیٹس سے فرام دا بیکری, وہ ایک نیوٹرینٹ اس میں شامل کر کے ہم بچوں کی صحت پر اس کا اثر دیکھنا چاہتے ہیں, اینڈ دا چلڈرن ہیو ٹو go take that food let's say for 30 days, okay, اور 30 days ختم ہونے سے پہلے suddenly there is a virus outside in the society and that virus had a negative effect on the health of these children. تو اس میں ہم نے جو دیکھنا تھا اس فوڈ کا ایفیکٹ on the health of the children وہ ہونا تھا, بٹ یہ ایک سڈنلی ایک ایونٹ آیا. اس ایونٹ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک سڈنلی وہ جو ہمارا ایفیکٹ کاز جو تھا وہ سارے کا سارا کنٹامینیٹ ہو گیا, اس لیے ہم اس کو نہیں دے سکتے. اسی طرح کی مثالیں آپ لیٹر سے کہ یہ ہم باٹلڈ واٹر ہے یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں, اور اس باٹل واٹر میں ہم اس کی مارکیٹنگ بھی کر رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی ہم ایڈورٹیزمنٹ کریں گے اس کی وجہ سے پرٹیکولر برانڈ آف دیٹ باٹل جو واٹر ہے میں بھی اس کی جو ہے سیل زیادہ ہو جائے گی, ہم اس کی پروموشن کر رہے ہیں. لیکن اسی دوران ایک سڈنلی ایک ایونٹ ہوتا ہے کہ ایک جگہ ایک لیٹ سے نیوز آ جاتی ہے کہ جو پانی ہے وہ سارے کا سارا جو ہے جو کارپوریشن کا پانی جو ہے وہ سارے کا سارا کنٹامینیٹڈ ہے, اس میں شاید گٹر کا پانی مل گیا ہے. اینڈ دیٹ بیکمز اسکیری اینڈ ایوری باڈی اسٹاپس ڈرنکنگ دیٹ اینڈ گوز فار باٹل واٹر فرام دا مارکیٹ. اب یہ جو انکریز ہوئی اس کی سیل میں ہم کہیں گے کہ اٹ از ناٹ بیکاز آف دس ایڈورٹیزمنٹ وچ واز آور انڈیپینڈنٹ ویریبل اینڈ ایکس ویریبل, اور جس کو آپ اسٹیمولس کہہ رہے ہیں, یہ ایک انکریز ہوا اس وجہ سے ہوا کہ ایک سڈنلی ایونٹ ہوا, اور اس ہسٹوریکل ایونٹ کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سیل بڑھ گئی. تو دس از ہاؤ دیٹ ول بی کالڈ ایز اے فیکٹر انفلوئنسنگ دی ویلیڈیٹی آف our findings. اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو میں نے کہا نا کہ اس کی انکریز ہو گئی سڈنلی. لیٹر سے PCSIR ہماری لیبارٹریز ہیں جہاں پانی ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بتا رہے ہیں, اور ہم خبریں اکثر اخبار میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے سیمپل لے کر کوئی ٹیسٹنگ کی, اور ٹیسٹنگ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ڈیمیجنگ قسم کی رپورٹ آئی کہ سارے کے سارے جو پانی ہیں دیز آر ناٹ اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ, سو پیپل مائٹ اسٹاپ لیٹس سے یوزنگ اٹ. سو ڈسپائٹ دا فیکٹ دا کیمپین از دیئر, اس کا ایفیکٹ بھی ہوگا, لیکن اس ہسٹوریکل ایونٹ کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہماری پروڈکٹ ہے اس کی سیل ختم ہو جائے گی. دیٹ کوڈ بی ایپلیکیبل آن ادر بیوریجز ایز ویل. ابھی سڈنلی کسی انڈیا کے ایک اسٹیٹ نے ایک بیوریج کو اسٹاپ کر دیا سمپلی بیکاز انہوں نے کہا کہ اس کے پانی میں there is some contaminated kind of factors and they suddenly stop it. So this is how we talk about the historical events which can influence the relationship between the cause between the x variable and the y variable. اس کو ہم کہیں گے کہ this is how it happens. اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں کہ سیکنڈ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ آئے گا کہ ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں ہمارے ایکسپیریمنٹ میں جس کو ہم سبجیکٹ کہہ رہے ہیں, نا دے آر لائکلی ٹو بی دیئر لیٹس سے فار
quite some period, depends upon the research. تو اب ان کی جو لائف ہے, اگر وہ 6 مہینے کا ایکسپیریمنٹ ہے یا 3 مہینے کا ایکسپیریمنٹ ہے, اور ہو سکتا ہے ڈائٹ کی ہم ایکسپیریمنٹ کی بات کر رہے ہیں, تو دیٹ مائی ٹیک لانگر کائنڈ آف پیریڈ. بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, اس سے ہمارے ملک میں فورٹیفیکیشن آف ویٹ ہو رہا ہے. اب دیٹ از گوئنگ ٹو ہیو ایفیکٹ آن دی ہیلتھ آف دا پیپل, اور اگر ہم نے یہ دیکھنا ہوگا تو ہمیں اس کو کافی عرصہ کے لیے وہ ڈائٹ دینی ہوگی. اونلی دین وی کین سی اٹس ریئل ایفیکٹ. تو یہ جو سبجیکٹس ہیں ہمارے ایکسپیریمنٹ میں شامل ہیں, اف دے آر دیئر, آف کورس اٹس گوئنگ ٹو ہیو این ایفیکٹ آن دیئر ایج. ہم کہہ رہے ہیں میچوریشن ایفیکٹ. پہلا میں نے لفظ بولا ہسٹری ایفیکٹ, دوسرا جو ایفیکٹ ہے وہ میچوریشن ایفیکٹ ہے, کہ over time when the subjects continue participating in the experiment, now that participation can have an effect on their physical well-being. They can feel bored, they can feel tired, they can feel in different ways because of the continuous participation for a very long time. تو اگر 6 مہینے کی بات ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کی تو عمر میں فرق پڑ گیا, اس کی تھنکنگ میں بھی فرق پڑ سکتا ہے, اس کے نالج میں فرق پڑ سکتا ہے, اس کی بہت ساری چیزوں میں فرق پڑ سکتا ہے. سو دیٹ چینج کین انفلوئنس آن دی بیہیویئر آف دا پرسن. دیٹ کوڈ بی کنسیڈرڈ ایز اے کنفاؤنڈنگ فیکٹر which can contaminate the relationship between the X and Y which we are trying to establish in a laboratory situation. اس کا ایکسپیرئنس زیادہ ہو جاتا ہے. اگر وہی چیز بار بار وہ استعمال کر رہا ہے اور اس کا ہم رزلٹ دیکھ رہے ہیں, تو بیکاز آف دا ایکسپیرئنس سم تھنگ could happen. So the second important factor which influencing the cause and effect relationship, یا یوں کہہ لیجئے انٹرنل ویلیڈیٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, تو دیٹ از اے میچوریشن ایفیکٹ which definitely takes place if the subjects are participating in our experiment for really long period of time. اب میں نے لانگ کی کوئی لمٹ نہیں بتائی, ایون شارٹ کی بات کر رہے ہیں تو میچوریشن اپنی جگہ پر ہے, but the people get tired as well, people get fatigued as well. So ان کے ریئیکشنز میں فرق ہو سکتا ہے, and even sometimes if they are so tired, so fatigued, they might simply say that we are leaving. تو اس وجہ سے پھر ہمارے ایکسپیریمنٹ کو کسی اور انداز سے اس کی ایفیکٹ ہو سکتے ہیں. تو ہم ٹیکنالوجی کی بھی بات کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ ایک ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے, آج ہم نے اس سے استعمال کروائی ہے, 3 مہینے کے بعد وہی ٹیکنالوجی اسے کہتے ہیں یوز کر کے بتاؤ, تو مے بی ہی از مور ایکسپیرئنس. اس کا جو ایفیکٹ ہے, از اٹ پیورلی بیکاز آف ٹیکنالوجی, اور in addition to the, let's say, quality of the technology, it's the experience of the subject who is participating in our study. So this is how we look at the maturation effect. ہمارا تھرڈ ایفیکٹ جو ہے اس کو ہم ٹیسٹنگ ایفیکٹ کہتے ہیں. اب ٹیسٹنگ ایفیکٹ جو ہے obviously ہمارا جو ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہے, it's more like longitudinal study. اس لانگیٹیوڈنل اسٹڈی میں ہم پری ٹیسٹ بھی کرتے ہیں, ہم پوسٹ ٹیسٹ بھی کرتے ہیں, اینڈ ان بٹوین دا پری ٹیسٹ اینڈ دا پوسٹ ٹیسٹ وی ہیو دی ٹریٹمنٹ. اینڈ آئی ہوپ یو ریمبر واٹ از پری ٹیسٹ. نا پری ٹیسٹ از آن دی ڈپینڈنٹ ویریبل. سو بیفور وی اسٹارٹ انٹروڈیوسنگ آور انڈیپینڈنٹ ویریبل, وی ٹرائی ٹو میجر دی پوزیشن آف دی ڈپینڈنٹ ویریبل. سو ٹرو ایکسپیریمنٹ کی یہ ایک ریکوائرمنٹ ہے, اینڈ دیٹ وی ڈو اٹ. اب پری ٹیسٹ ہم نے دیا, ہم نے لیٹ اس سے کہ ہیومن بیہیویئر کی ہم بات کر رہے ہیں, اور ہم نے کوئی ان کا لیٹ سے ایٹیٹیوڈ ہم نے میجر کیا, اینڈ فار میجرنگ دی ایٹیٹیوڈ وی آر یوزنگ اے کویسچنیئر. کویسچنیئر ہم نے ایڈمنسٹر کیا, اس کے بعد ہم نے ان کو ٹریٹمنٹ دیا, ان کو ایکسپوجر دیا ٹو دیٹ پرٹیکولر اسٹیمولس, ہمارا جو انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے.
Once we have done it, now at the end of that treatment, we again try to measure our dependent variable. جب اینڈ پہ ہم اس کو میجر کر رہے ہیں تو اس کو آپ پوسٹ ٹیسٹ کہتے ہیں. اور اس پوسٹ ٹیسٹ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگین وی ول ایڈمنسٹر دا سیم کویسچنئر اینڈ واٹ ایور آر دی فائنڈنگس. جو پہلی ہماری آبزرویشن تھی, پری ٹیسٹ کی جو ہماری فائنڈنگس تھی یا آبزرویشن تھی, اس کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں پوسٹ ٹیسٹ کے ساتھ. اگر پوسٹ ٹیسٹ اور پری ٹیسٹ میں کوئی فرق ہے تو ہم یہ کہیں گے تھیوریٹیکلی اسپیکنگ کہ یہ فرق جو ہے اٹ از بیکاز آف دا ٹریٹمنٹ وچ وی ہیو ایڈمنسٹرڈ ان دس پرٹیکولر سچویشن. اب آپ نے دیکھا, ایک میں نے کنٹرول گروپ کی بات کی تھی, تو وہاں پر بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کنٹرول گروپ میں اگر چینج آتی ہے پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ میں تو وہ کس وجہ سے آ رہی ہے. تو ہم نے وہاں دیکھا تھا کہ دیٹ واز بیکاز آف دی سینسٹائزیشن آف دا سبجیکٹس ٹو دی انسٹرومنٹ ود دی ہیلپ آف وچ وی آر ٹرائنگ ٹو کلیکٹ دی انفارمیشن. تو کنٹرول گروپ میں جو ہمارے چینج آئی ہے دس از بیکاز آف دی سینسٹائزیشن. اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اور ہے کہ ایکسپیریمنٹل گروپ میں جو چینج آئی ہے اٹ از ناٹ purely because of that particular treatment. It also has something else جس کو ہم نے sensitization کا لفظ یوز کیا. ہمارا چوتھا جو important I think factor ہے which influences the internal validity is the instrumentation effect. Instrumentation effect میں ہے کہ change in measuring instrument between pre-test and post-test. آبویسلی ہم پری ٹیسٹ کر رہے ہیں, پوسٹ ٹیسٹ بھی کریں گے. اگر پری ٹیسٹ میں ہم نے ایک انسٹرومنٹ یوز کیا اور پوسٹ ٹیسٹ میں ہم نے دوسرا کوئی انسٹرومنٹ یوز کیا تو اس چینج آف انسٹرومنٹ کی وجہ سے بھی جو ہے ہماری جو کازل ایفیکٹ ہے اس کی ویلیڈیٹی کو ہم جینوئن نہ سمجھیں, اس میں ہمارا کانفیڈنس جو ہے وہ شیک ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر پری ٹیسٹ تو ہم نے کی, لیٹ اس سے وی آر لوکنگ ایٹ دی پرفارمنس آف دی ورکرس, ہاؤ مچ ڈو دے پروڈیوس. فار ایگزامپل پروڈکٹیوٹی کی ہم بات کر رہے ہیں, اور پروڈکٹیوٹی ہم پری ٹیسٹ میں میجر کر رہے ہیں کہ وہ کتنے آئٹمس وہ بناتے ہیں. سو دیٹ از دی نمبر آف آئٹمس دے پروڈیوس. سو دیٹ کوڈ انڈیکیٹ دی پروڈکٹیوٹی آف دی ورکر. اس کے بعد ہم نے لیٹ اس سے کوئی وہاں ٹریٹمنٹ دیا. اس ٹریٹمنٹ دینے کے بعد وی اگین ٹرائی ٹو میجر دی پروڈکٹیوٹی آف دوز ورکرس. اب پہلی ہم نے جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ میجر کی کہ اس نے کتنے آئٹمس بنائے. دوسری دفعہ اگر ہم اس طریقے سے ان کی پروڈکٹیوٹی نہیں میجر کر رہے, لیٹ اس سے ہم اس طریقے سے میجر کر رہے ہیں کہ انہوں نے کتنے آئٹمس ڈسکارڈ کیے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کتنے انہوں نے پروڈیوس کیے, بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے انہوں نے ڈسکارڈ کیے یا کتنے انہوں نے ضائع کیے. تو دیز آر دا ٹو ڈفرنٹ کائنڈ آف انسٹرومینٹس فار میجرنگ دی پروڈکٹیوٹی آف دی انڈیویجولس ہو آر انڈر آبزرویشن. تو اس وجہ سے بھی ہماری جو ہے انٹرنل ویلیڈیٹی دیٹ بیکمس ڈاؤٹ فل, اس کی کریڈیبلٹی میں فرق آ سکتا ہے. تو یہ میں نے چوتھا آئٹم بتایا کہ انسٹرومنٹل ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے. ہمارا پانچواں جو امپورٹنٹ ایفیکٹ ہے جو کہ ہماری ویلیڈیٹی پہ افیکٹ کر سکتا ہے وہ ہے سلیکشن بائس ایفیکٹ. اب سلیکشن بائس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم نے شروع میں if you remember when we were trying to establish the experiments, we were trying to look at experimental groups and the control groups. This could be just two groups or it could be multiple kind of groups. Number of experimental groups, number of control groups, two experimental groups and two control groups. تو وہاں پر ایک ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ all these groups should be balanced. Balanced means if we try to measure the dependent variable, then perhaps
the findings of that dependent variable in each one of these groups will be very close to each other. Rather, it could be similar. If it is not similar, then it might be very close to each other. اگر آپ جیسے ہماری اپنی زبان میں 19-20 کا فرق کہیں شاید ہو, but otherwise there's not going to be much variation. اور اس کے لیے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے گروپس جو ہیں وہ بیلنسڈ ہونے چاہیے, اور بیلنس کے لیے we talked about randomization, we looked at the matching of the subjects as well. لیکن اگر کسی وجہ سے ہمارا یہ بیلنس جو ہے, بیلنسنگ آف دی گروپس جو ہے وہ نہیں ہوا, تو وی کین ایکسپیکٹ دیٹ کین ہیو این ایفیکٹ آن آور کازل ریلیشن شپ. ہمارا چھٹا جو فیکٹر ہے وچ کین افیکٹ دی ویلیڈیٹی آف دس ریلیشن شپ از دی اسٹیٹسٹیکل ریگریشن. اب یہ اسٹیٹسٹیکل ریگریشن کی اب بات کرتے ہیں, دس از مور لائک اے ٹیکنیکل کائنڈ آف ورڈ. اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ if the participants chosen for experimental group have extreme scores on the dependent variable to begin with, then the laws of probability say that those with very low scores on a variable have a greater probability to improve and scoring closer to the mean on the post-test after treatment. اب ایکسٹریمز کی جب بات کر رہے ہیں تو ایکسٹریم دونوں قسم کی ہو سکتی ہے, ایک ہائر لیول کی طرف ہو سکتی ہے, دوسری لوور لیول کی طرف ہو سکتی ہے. تو اس میں بات صرف اتنی کہی گئی ہے کہ اگر ہمارے سبجیکٹس جو ہیں ان کی جو لیٹس سے ایکس ویریبل اپنی جگہ پر وہ ہم بعد میں دیں گے, ڈپینڈنٹ ویریبل پہ اگر ایکسٹریمز ہمیں نظر آ رہی ہیں تو وہ پارٹیسپینٹس in the experiment after getting the treatment they are likely to move towards the middle of the whole thing. middle سے مراد یہاں پر ہے whatever is the mean score. so highly intelligent بھی ہو سکتے ہیں, least intelligent بھی ہو سکتے ہیں, and then average بھی ہو سکتے ہیں. تو that اگر ہمارے سبجیکٹس جو ہیں زیادہ اس طرح سے آ گئے ہیں تو اگین ہماری جو فائنڈنگ جو ہیں دیٹ میں ناٹ ٹرولی ریفلیکٹ دا کازل ریلیشن شپ, اینڈ دین اٹ ہیز اے ڈاؤٹ ان دی انٹرنل ویلیڈیٹی آف دیٹ پرٹیکولر فائنڈنگ. ہمارا نیکسٹ افیکٹ ہے اور فیکٹر وچ کین انفلوئنس دی انٹرنل ویلیڈیٹی از دی مورٹیلٹی. اب مورٹیلٹی ٹیکنیکلی تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ لیٹس لاس آف دا لائف. the subjects who are participating in the experiment they might leave, and اگر وہ چھوڑ جاتے ہیں, جس کو ہم attrition کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں, if there is an attrition of the subjects then that could affect the causal kind of relationship. attrition سے یہاں مراد ہے, چھوڑنے سے یہاں مراد یہ ہے کہ if let's say from the experimental group number of subjects have left, then that group does not remain balanced compared with the control group. تو یہ جو comparative ہم کر رہے ہیں وہ comparison کے حساب سے دونوں گروپس جو ہیں وہ different ہو جائیں گے. so it affects the composition of the group. اب وہ چھوڑ گئے ہیں, وہ ایک ایکسٹریم کے ہیں, دوسرے ایکسٹریم کے ہیں, نارملی جو ہیں درمیان کے ہیں. اگر درمیان والے چھوڑ گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی باقی جو ہے وہ ایکسٹریمز کے رہ گئے ہیں, اور وہاں پر پھر وہ پہلے جو پوائنٹ ریگریشن کی بات کی تھی, وہ اسٹیٹسٹیکل ریگریشن کی بات, دیٹ میں بی مور applicable over here. so reactions of those who had left and those who stayed could be different. اس لیے ہمارا جو cause and effect relationship ہے اس کی validity پہ definitely this factor is going to have an effect. so people leaving can have a negative effect on the composition of the groups. The groups don't remain comparable, and if the groups are not comparable then you can doubt the findings of this cause and effect relationship, or we can doubt the validity of that one.
Then another factor could be mechanical loss, and that's more like an equipment failure. If we are using some equipment in the setting, then that could have a negative effect. Hamara ninth important factor which influences the validity is the experimenter expectancy. Now experimenter expectancy کی اگر بات کر رہے ہیں تو that's the behavior of the experimenter which can threaten the causal logic. یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ایکسپیریمنٹر جو ہے maybe unintentionally tries to tell the subjects the kind of results they are looking for. Kind of results سے یہاں مراد ہے کہ maybe he is telling کہ ہماری hypothesis کیا ہے اور اس hypothesis سے ہم کس قسم کی findings دیکھنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ we are trying to find out the let's say emotional feelings of men and women about the disabled kind of people. اور ہماری hypothesis یہ ہے کہ maybe women show more emotional feelings towards the disabled compared with the men. تو اگر ہم اتنی ڈیٹیل سے سبجیکٹس کے ساتھ بات کر رہے ہیں then the subjects may intentionally try to give the same kind of reaction, same kind of let's say answers as these are expected by the researcher. So that is more like اس کو ہم expectancy کہتے ہیں. So these are the kinds of the results which the experimenter expects, and that could have a negative effect on the genuineness of the responses of the people, and that is how it affects the internal validity. اس کو اوور کم کرنے کے لیے کبھی کبھی ریکمنڈیشن دی جاتی ہے کہ we should go for double blind experiments. کہ اگر ہم ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں تو کون سا ایکسپیریمنٹل گروپ ہے اور کون سا کنٹرول گروپ ہے، ویسے تو سارے بیلنسڈ ہیں، سو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ ہم کس میں کر رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم ایکسپیریمنٹر کو یہ بتائیں اور اس کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں دوز کین انفلوئنس دی بیہیویئر آف آور سبجیکٹس، تو ہم ان کو نہیں بتاتے. نہ سبجیکٹس کو پتہ ہے کہ وہ ایکسپیریمنٹل گروپ میں ہیں یا کنٹرول گروپ میں ہیں، نہ اس کو پتہ ہے جو ایکسپیریمنٹر ہے کہ وہ کون سا کنٹرول گروپ ہے اور کون سا ایکسپیریمنٹل گروپ ہے. یہ پتہ ہوگا تو جو ریسرچر ہے اس کو پتہ ہوگا. اس قسم کے ایکسپیریمنٹ ہم بہت دفعہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ وہ سبجیکٹس کو اگر کوئی لیٹس سے دوائی دے رہے ہیں تو دونوں گروپس کو نہیں پتہ کہ کس کو دوائی کون سی دی گئی ہے. مثال کے طور کیپسول میں دوائی دی گئی ہے، ایک کو تو واقعی ان کیپسولز میں دوائی دی گئی ہے، دوسرے کو وہ خالی کیپسول ہے یا اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے. سو جسٹ ٹو سی کہ ریئلی یہ دوائی کا ایفیکٹ ہے یا سمپلی بیکاز آف دی سینسٹائزیشن کا ایفیکٹ ہے، اس کو دیکھنے کے لیے ہم ڈبل بلائنڈ ایکسپیریمنٹس کی بات کرتے ہیں. تو دس از ہاؤ وی لک ایٹ دی انٹرنل ویلیڈیٹی. ایکسٹرنل ویلیڈیٹی جو ہے جیسے کہ میں نے کہا یہ فیلڈ کی بات ہے. اگر ہم فیلڈ ایکسپیریمنٹس دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہم زیادہ ایکسٹرنل ویلیڈیٹی ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ وہاں بھی ایکسٹرنل ویلیڈیٹی جو ہے وہ ایفیکٹ ہو جاتی ہے بہت ساری چیزوں کی وجہ سے، اور اس میں ایک بہت بڑی چیز جو ہے وہ ری ایکٹیویٹی ہے. ری ایکٹیویٹی ایسے ہی ہے جیسے کہ جو رسپونڈنٹس ہیں وہ ایک جو ایکسپیریمنٹ ہے اس کو ری ایکٹ کرتے ہیں، تو ان کا جو ری ایکشن ہے may not be a true kind of reflection on the part of the influence of the x variable. تو اس کی وجہ سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ there could be many other things which can influence the external validity. اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ ایکسپیکٹنسی ہے، ڈیمانڈ کریکٹرسٹکس آف دی ہو سکتی ہیں ہمارے ریسرچر کی. دیٹ از ہاؤ اٹ کین ہیو اے نیگیٹو ایفیکٹ آن دی کازل ریلیشن شپ ایون ان دا فیلڈ ایکسپیریمنٹس. اوکے، اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا ایک امپورٹنٹ ایشو آتا ہے
کہ ہم نے ایکسپیریمنٹس کیے، اس میں ایتھکس کی بات آ رہی ہے. ہم نے ایتھکس کا ٹاپک اس سے پہلے بھی کور کیا، لیکن یہاں اسپیسیفکلی آئی ووڈ لائک ٹو look into that ethical issues with respect to the experiment. اب ethical issues میں سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ ہم جو سبجیکٹس لے رہے ہیں ان کو ہم باقاعدہ بتا رہے ہیں کہ یہ ریسرچ کیا ہے. We have to tell the researcher, the subjects who are participating in our study کہ ہماری ریسرچ جو ہے اس کا گول کیا ہے، اس گول میں وہ کیا کریں گے، اور اگر وہ ساری باتیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں اونلی دین دے ول بی ایبل ٹو پارٹیسپیٹ، ادروائز دے مائٹ سمپلی سے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ. اس لیے کہ یہ ایتھکس کی بات ہے کہ ہم کسی کو فورس نہیں کرتے، اور جب تک ہم ان کو ساری باتیں نہیں بتاتے پرابلی دے کی ناٹ ٹیک us as researchers, they cannot take us into confidence. سو پہلی ایتھیکل بات یہ ہے کہ جو ریسرچرز جو سبجیکٹس ہم لے رہے ہیں ان کی جو کنسنٹ ہے دیٹ شوڈ بی دیئر، اینڈ فار گیٹنگ دیٹ کنسنٹ وی ہیو ٹو ایکسپلین اباؤٹ آر ریسرچ. اب یہاں پر لمیٹیشنز بھی آتی ہیں کہ جیسے پہلے کہا کہ سینسٹیوٹی، ڈیمانڈ، ایکسپیکٹنسی کی بات ہو سکتی ہے. اگر ہم بہت ڈیٹیل میں وہ ساری بات بتا دیں تو دین دے مائٹ ٹرائی ٹو پرووائڈ us the same kind of answers to our questions as these are expected for the validation of our hypothesis. تو اس لیے یہاں پر ایک کاسٹ بینیفٹ کی بات آتی ہے کہ ہم ان کو ڈیٹیل سے وہ بات بتائیں، یا we tell them partly and we don't tell them the reality. اور اگر ہم نے ریالٹی ان کو نہیں بتائی تو obviously ہم پھر بات کریں گے کہ ہم ان کی ڈی بریفنگ کریں. تو that could be another item of the ethics کہ اگر ہم نے ان کو، ہمارے سبجیکٹس جو ہیں ان کو ہم نے کوئی فالس انفارمیشن دی ہے، اور جب ہمارا ایکسپیریمنٹ ختم ہوا تو اس کے بعد ہمیں ڈی بریفنگ ان کی کرنی ہوگی. ویسے بھی جنرلی ایتھکس کی بات ہے کہ ڈی بریفنگ از ریکوائرڈ، اور ڈی بریفنگ میں ہم یہ بتائیں گے کہ اصل اسٹوری کیا تھی، اصل ریسرچ کیا تھی. ان کو جو اگر غلط انفارمیشن بتائی گئی ہے، غلط گول بتایا گیا ہے، تو اس کا وجہ کیا تھی اور ایکچولی اس میں کیا ہونا تھا. اینڈ دین وی کوڈ آلسو شیئر دی some of the results with the subjects. So this is one ethical point, that we tell the people what is our research, tell the truth, get their consent. اور اس consent کو ہم کہہ رہے ہیں informed consent. Informed consent جب ہی ہوگی جب ہم ان کو پوری انفارمیشن دیں گے about our study. ہمارے other point is putting pressure on the subjects that they participate. اب ہم اپنے سبجیکٹس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری ایکسپیریمنٹ میں شامل ہوں. سو دیٹ ول بی unethical. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی کو کیسے اپنے ایکسپیریمنٹ میں کہہ سکتے ہیں کہ شامل ہوں. ویل there could be certain situations where maybe somebody could blackmail the people and force them to participate. I'm not sure. Well, maybe lots of teachers might ask their students to participate in their experimental situations or experimental designs, and the students takalluf ki wajah se, murabat ki wajah se, or sometimes they may say that if they refuse they might be penalized here and there. But this might be just one example, may not be very good one, but this is how some people might force, employers might force their employees in participating in a particular experimental situation. But certainly that is unethical. We should not force the subjects in our experiments. ہمارا next point ہے کہ giving menial jobs to do in our experiments.
means asking certain questions which hurt the ego of a person, یا اس کو کوئی کام دیا جاتا ہے ایسا ہمارے ایکسپیریمنٹ میں which hurts the ego of a person, تو اس وجہ سے بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ this becomes unethical, we should not go for it. ہمیں وہی سوال پوچھنے چاہیے which are respectable, جس سے اس کی عزت کو جو ہے وہ دھچکا نہیں پہنچے, he doesn't feel embarrassed. So that is how we look at that, becomes unethical. اس کے بعد ہے کہ exposing subject to physical or mental stress. Again that is unethical, کہ ہمارے جو ethics یہ ہے کہ those who participate in our experiment, at the end of the experiment, our experiment should not have a damaging effect on their physical health, on their social health, on their psychological health. So we have to look into that. If it is happening or if it can happen, then that will be unethical. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ not allowing the subjects to withdraw if they want to withdraw. Again وہ پہلے والی بات کہ ہمارے participation جو ہے that is voluntary, اور voluntary سے مراد یہی ہے کہ پارٹیسپیٹ کرے یا نہ کرے. اور اس کے بعد ایک دفعہ اگر اس نے کہہ دیا کہ یس آئی ڈو پارٹیسپیٹ, دیٹ ڈز ناٹ نیسسریلی مین کہ وہ اگر سمجھتا ہے ہمارا سبجیکٹ کہ ہی وڈ لائک ٹو ودرا, ہی کین ناٹ ودرا. سو ہی از ناٹ اے سولڈ آؤٹ کائنڈ آف پرسن. اگر وہ سمجھتا ہے کہ he doesn't want to continue in this experiment, he could withdraw. یا یہ بھی سمجھتا ہے کہ he doesn't want to answer to a particular question, he could also do that. We can't force the person to give answer to every question perhaps which we are asking. اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ ایتھکس میں آ رہا ہے کہ using results to disadvantage the participants. یہ ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن آ گئی, and maybe اس میں کوئی انفارمیشن ایسے بھی ہو سکتی ہے which is a secret kind of information. So we are not supposed to blackmail the subjects. So information should not be used against the, let's say, reputation of the person, or we are not exploiting that individual because we have that particular information. So that if somebody does it, that's also unethical. اس کے بعد ہمارا پوائنٹ ہے not explaining the procedure to be followed in the experiment. Participants آئے ہیں اور پہلی بات تو تھی کہ ہم نے ریسرچ کے بارے میں بتایا, اس کے گولز کے بارے میں بتایا. دوسری بات یہ اس سے ڈفرینٹ ہے کہ پروسیجر مینس what the subjects are supposed to do, to what things they are being exposed and how those are going to affect. اس کا جو پروسیجر ہے اگر ہم وہ ان کو نہیں ایکسپلین کر رہے, I think that also becomes unethical as part of our experimental research. اس کے بعد ہمارا اگلا پوائنٹ ہے not preserving the privacy and confidentiality of information given by the subjects. اب پرائیویسی کی بات کر رہے ہیں تو جو انفارمیشن انہوں نے دی ہے, دو قسم کی بات آ رہی ہے. ایک تو انفارمیشن کو سیکریٹ رکھنے والی بات ہے, کانفیڈینشیل رکھنے والی بات ہے. دوسرا ہے کہ وہ انفارمیشن دی کس نے ہے, ہم اس کا نام کہیں نہیں لے رہے. سو سیکریسی آف دی انفارمیشن, secrecy of the name of the person, confidentiality is I think one of the requirements, because اگر ہم let's say subjects کو لے رہے ہیں, they are the employees in a particular organization, اور وہ organization یہ انفارمیشن لے کر اگر ان کے خلاف کوئی ایکشن لے لیتی ہے تو then that is something which is against the ethics of our research. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ there are number of factors which might be affecting. اسی طرح ایک اور ہے کہ withholding benefits from the control groups. اب دیکھیے کہ ہم نے دو گروپس بنائے ہیں, ایک ایکسپیریمنٹل گروپ ہے, ایک کنٹرول گروپ ہے. ایکسپیریمنٹل گروپ کو تو مے بی وی آر ٹرائنگ ٹو گیو سرٹن بینیفٹس. وہ بینیفٹ ہیلتھ بینیفٹ بھی ہو سکتے ہیں. ہمارا فوڈ کا اگزامپل میں نے دی, ایک گروپ کو ہم فوڈ ایک نیوٹریٹو قسم کی دے رہے ہیں, دوسرے گروپ کو ہم وہ نہیں دے رہے.
تو یہ جو ڈفرینس ہے، از اٹ ایتھیکل کہ وہ پارٹیسپیٹ تو کر رہے ہیں، تو شوڈ وی ڈو اٹ، شوڈ وی گو فار اٹ، اور شوڈ وی ناٹ گو فار اٹ. I think that's a point which is debatable, and we could, I think, talk both ways in support of that particular approach and against that particular approach as well. خاص طور پر یہ فیلڈ ایکسپیریمنٹ میں تو کافی ڈیبیٹیبل ہوگا کہ ہم نے ایک کمیونٹی لی ہے، اس کی ہیلتھ اسٹیٹس دیکھا ہے، ایک اور کمیونٹی لی ہے، اس کا بھی ہیلتھ اسٹیٹس دیکھا ہے، ایک میں ہم نے ہیلتھ سروسز دی ہیں، دوسرے میں ہم نے ود ہولڈ کی ہیں، تو اور وہ سروسز ایک جگہ ہم لیٹ سے 6 مہینے کے لیے دے رہے ہیں، دوسری میں ہم وہ ساری ود ہولڈ کر رہے ہیں، سمپلی بیکاز وی وانٹ ٹو سی دی ایفیکٹ آف آور دس ایکس ویریبل ٹریٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں. تو از اٹ ایتھیکل اور از اٹ ناٹ؟ آئی تھنک دیٹس ہائیلی ڈیبیٹیبل کائنڈ آف سچویشن. So, despite all these things that these ethics are explained to the researchers and they know all that, sometimes we still need a particular institution who looks after the, let's say, honoring these kind of ethics. اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ in order to protect the rights of the participants, in many cases ہم ethics committee on research بناتے ہیں، اور یہ ان مینی کیسز ایک ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے تو اس میں اس قسم کی کمیٹیز بنتی ہے. اگر کوئی کنسلٹنٹ کوئی ریسرچ کر رہا ہے تو فنڈنگ ایجنسی جو ہے ان مینی کیسز دے ریکوائر دیٹ، لیٹس سے ہم نے ایک سوال نامہ بنایا ہے تو وہ سوال نامہ جو ہے دیٹ ہیز ٹو بی کلیئرڈ بائی دی ایتھکس کمیٹی، ان دی سینس کہ وہ جو سوال پوچھے جا رہے ہیں وہ رسپیکٹیبل سوال ہیں، وہ ڈیمیجنگ تو نہیں ہیں، جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کی جو ایگو ہے اس کو تو نہیں ہرٹ کر رہے، یا جس کلچر میں وہ سوال پوچھیں گے وہ وہاں ایکسیپٹیبل ہوں گے. تو یہ جو کمیٹیز ہیں دیز اسپیشلی ان این انسٹیٹیوشن اور اسپیسیفکلی فارمولیٹڈ فار اے پرٹیکولر ریسرچ پروجیکٹ، وہ لک آفٹر کرتی ہیں کہ ہم ایتھکس کو اپ ہولڈ کرتے ہیں اور کوئی اس کو ہم وائلیٹ نہیں کرتے. ان فیکٹ دیز ہیلپ ان پروٹیکٹنگ دی رائٹس آف دی سبجیکٹس ہو پارٹیسپیٹ ان آر اسٹڈیز. تو اس طرح سے آج ہم نے ڈسکشن کی کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں وچ کین انفلوئنس دی internal validity of our causal relationships, and also we looked at some of the ethics which can have an effect on the participation of the subjects. تو اس طرح سے آج کی ڈسکشن ہم یہاں ختم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ ہم نے ایکسپیریمنٹل ڈیزائن کو کور کرنا تھا، وہ آج کے لیکچر کے ساتھ ہم کور کیا. اگلے لیسن میں ہم نیا ریسرچ ڈیزائن شروع کریں گے. سو یہاں ہم ختم کرتے ہیں.